اپنے سارے گھر کے افراد کو جمع کریں، جس میں بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، بھتیجا بھی ہو، بانجا بھی ہو، بہن بھی ہو، سارے رشتہ دار ہوں، سارے اپنے گھر والے ہوں، ان سب سے کہیں دیکھو رمضان کے 14 روزے گزر گئے، باقی رہ گئے 16 یا 15۔ ان 15 روزوں میں اگر ہم نے گناہوں کو نہ بخشوایا تو حضور کی بد دعا لگ جائے گی ہمیں۔ سب کو سمجھائیں یہ بات، اگر گناہوں کو نہ بخشوایا حضور کی بد دعا لگ جائے گی۔ اور جن کے بچے، جن کے اہل و عیال ان سے دور ہیں، وہ ان کو فون کر کے کہیں باقی 15 روزے رہ گئے ہیں، ابھی بھی موقع ہے، اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ، اتنا روو اتنا روو اتنا روو کہ اللہ پاک کو ترس آ جائے اور اللہ معاف کر دے۔ اگر معافی نہ ملی، رمضان کے جانے سے پہلے پہلے معافی نہ ملی، تو پھر حضور کی بد دعا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور وہ بد دعا ایسی ہے کہ جس کے ساتھ جبریل بھی ہیں، ہمارے نبی نے اور حضرت جبریل نے اجتماعی بد دعا کی ہے، دعا اور آمین، اس کو اجتماعی دعا کہتے ہیں۔ اجتماعی دعا کی ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا۔ تو اب اس کی بتائیے ہلاکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی ہلاکت آنے والی ہے اس پر۔ اس لیے جتنے گناہ آج تک ہم سے ہوئے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ کوئی کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے کہ میں تنہائی میں کیا کیا کرتا ہوں، مجھ میں کیا کیا برائیاں ہیں؟ کون کیوں بتائے گا ہمیں؟ ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں، میں صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک کتنی اللہ کی اگر مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو رمضان کے جانے سے پہلے پہلے جھوٹ نہ بولنے کا اللہ سے وعدہ کر لوں۔ اگر مجھے غیبت کی عادت ہے تو رمضان کے جانے سے پہلے پہلے میں اللہ پاک سے غیبت نہ کرنے کا وعدہ کر لوں۔ اگر مجھے بد نگاہی کی عادت ہے، موبائل کے غلط استعمال کی عادت ہے، گانے سننے کی عادت ہے، فلمیں اور ڈرامے اور تصویریں عورتیں دیکھنے کی عادت ہے، خوبصورت چہروں کو تکنے کی مجھے گندی عادت پڑی ہوئی ہے، تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے اللہ پاک سے یہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے۔ اگر میرے ماں باپ کا مجھ سے دل دکھا ہوا ہے، مجھے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اگر میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے کٹا ہوا ہے تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے اپنے کٹے ہوئے رشتہ دار سے جوڑ بٹھا کے اس سے معافی مانگی، اللہ سے معافی مانگی رمضان کے جانے سے پہلے پہلے۔ اگر میری نماز میں سستی ہے تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی بنا کر پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ معاف کرنا، اگر مجھے داڑھی کٹانے کی عادت ہے تو رمضان کے جانے سے پہلے پہلے میں توبہ کر لوں۔ اگر میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میں حرام میں مبتلا ہوں، تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی کمائی کو ٹھیک کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ اگر میں دفتر میں رشوت لیتا ہوں تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے رشوت سے توبہ کرنی ہے۔ اگر میں چوری کی بجلی استعمال کرتا ہوں تو مجھے رمضان کے جانے سے پہلے پہلے کنڈھی کٹوانی ہے اور میٹر کی بجلی لینی ہے اور اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر نہ کیا تو حضور کی بد دعا کیا حشر کرے گی۔ ہمارا آدھا سندھ، آدھے سے زیادہ سندھ چوری کی بجلی کی مصیبت میں مبتلا ہے، دیہات تو 100% مبتلا ہیں۔ رمضان کے جانے سے پہلے پہلے کرنا ہے یہ، ورنہ حضور کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائیں، جبریل کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ گناہ گاروں، غریبوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، بھائی بد دعا نہ دینا، بد دعا نہ دینا۔ حضور کی بد دعا، جبریل کی بد دعا۔ اگر کوئی بجلی کی چوری میں مبتلا ہے، رمضان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کرے۔ اگر کوئی
شلوار کے پانچوں کو ٹخنوں تک، ٹخنے سے نیچے رکھنے کا عادی ہے، رمضان کے جانے سے پہلے توبہ کرے، ورنہ حضور کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر کوئی گالیاں دینے کا عادی ہے، رمضان جانے سے پہلے پہلے گالیوں سے توبہ کرے۔ یہ وہ امراض ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، اس لیے ایک ایک کا الگ الگ نام لے کے عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو لڑائی بھڑائی کی عادت ہے، بیوی کو مارنے کی عادت ہے، بیوی کی بےزتی کرنے کی عادت ہے، بیوی سے لڑنے کی عادت ہے، رمضان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کرے، ورنہ حضور کی جبریل کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائے۔ بیوی سے لڑنا، بیوی کی بےزتی کرنا، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، یہ سب حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی باندھی نہیں ہے، بیوی ملکیت نہیں ہے۔ غلام تو ملکیت ہوتا ہے، بیوی تو ملکیت نہیں ہوتی۔ کپڑے استری نہیں کیے تو پٹائی کر دی، روٹی میں دیر کر دی تو پٹائی کر دی۔ اگر کوئی اس کا عادی ہے، رمضان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔ اگر کوئی پڑوسیوں کو دکھ دے رہا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے، رمضان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کرے اور اللہ کو راضی کرے اور ان سے معافی مانگے۔ اگر کسی نے کسی رشتہ دار کا حق دبایا ہوا ہے تو وہ رمضان کے جانے سے پہلے پہلے یا تو حق ادا کرے یا ان سے معافی مانگے، ان سے معاف کرائے، ورنہ حضور کی بد دعا کے لیے تیار ہو جائے۔ تو وہی کرتے ہیں نا توبہ۔